when you want to work in education, you don't seek to profit yourself. You want to profit the society. ایجوکیشن کو آپ نے کس نظریے سے دیکھا تھا؟ واٹ واز یور ویژن؟ تعلیم میں کہا جاتا ہے the real purpose of education is to replace an empty mind with an open mind. I was clear. اسی لیے روٹ سے روٹس ملینیم کا جو سفر ہے 40 سال کے اندر, I agreed to disagree کہ I will create an ecosystem which is expansive, which offers those facilities and resources. I'm very clear. There's nothing more profound than education in society. ایجوکیشن کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ Technology will not replace the teacher. The teachers, those who do not use technology, shall be replaced by the ones, those who do use technology. You can live with a lot of money, with a lot of respect, but you cannot live without compassion, without empathy, without friends, without family, without relationships. السلام علیکم جی، دس از کنول مسرور ود اندر ایپیسوڈ آف سی ایکس او پوڈ کاسٹ ٹاک آف دا ٹاؤن. آج میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں. ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں جن کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گا. پاکستان میں ایسے بہت سارے سیکٹر ہیں جو کہ جن پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، مگر ایجوکیشن ایک ایسا سیکٹر ہے جس پہ بہت زیادہ ہم لوگ فوکس نہیں کرتے ہیں. اور آئی تھنک یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو اس طرح ٹرانسفارم نہیں ہوا جس طرح کے باقی انڈسٹری سیکٹرز کو ٹرانسفارم کیا گیا ہے. اور میں اس ٹاپک پہ آج بات کروں گا. بڑے ایک ویژنری ہمارے گیسٹ ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور ان کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ چیزوں میں رہا ہے. تمغہ امتیاز ہیں، اور ان کا ایک اسکول ہے، چین آف اسکولز ہیں جس کے وہ فاؤنڈر اینڈ CEO بھی ہیں. بہت ہی ایک ویژنری آدمی ہے. لائک ٹو ویلکم فیصل مشتاق صاحب. سر، دی فیصل مشتاق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. سو آپ کو ڈاکٹریٹ کی آنرری ڈگری بھی ملی، اینڈ ماشاء اللہ آپ انٹرم منسٹر بھی رہے، اور لاٹس آف پورٹ فولیو ان سچ اے ینگ ایج، ماشاء اللہ. تو ہیڈس آف سر. آپ کا ویژن جو ہے وہ ہم آج تھوڑا سا سننا بھی چاہیں گے. میں تو خود ذاتی طور پہ ایڈوکیٹ رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور میں بڑا انسپائر کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کا تھاٹ پروسیس ہے. آئی وش کہ ہمارے پاس اور بھی آپ جیسے لوگ ہوتے تو یہ پاکستان جو ہے تھوڑا سا زیادہ اسپیڈ سے ٹرانسفارم ہوتا. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. It is my pleasure. لائک وائز سر. تو پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ اے ینگ پرسن لنڈن سے آیا، اکاؤنٹنٹس اینڈ اکنامکس کا بیک گراؤنڈ، کیا ذہن میں آیا کہ میں نے ایجوکیشن سائڈ پہ جانا ہے، ڈسپائٹ آف کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ روٹس کا رہا ہے؟ تو آپ نے کچھ اور کیوں نہیں سوچا، کیوں ایجوکیشن کی طرف ہی کیوں آئے؟ تب ہمارے پاس چوائس نہیں تھی، وائس نہیں تھی. والدین کا حکم تھا کہ ایک بچہ ڈاکٹر بنے گا، ایک اکاؤنٹنٹ بنے گا، ایک بزنس میں جائے گا. سو جب میری ملاقات ہوئی اپنے آپ سے لنڈن میں فلیٹ میں، تو میں نے ایک پروسیس آف ایکچولائزیشن سے گزرا جس کو اقبال کی خودی کہتے ہیں. تو جب میں نے اپنے آپ سے ملاقات کی، میں نے ریئلائز کیا کہ میں آئی ول رائٹ مائی اسٹوری ان اے کنٹری where it is more likely to be read. میں اپنی کہانی اس ملک میں لکھوں گا جہاں وہ پڑھی جا سکے اگلی نسلوں کے لیے. لہٰذا میں نے ہیتھرو سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی PIA کی پرواز 786 کا ٹکٹ کاٹا. یہ ہیتھرو سے اسلام آباد 786 آتی ہے، اسلام آباد سے ہیتھرو 785 جاتی ہے. 786 پرواز میں عموماً ہمارے سیاستدان واپس آتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ نیک پرواز ہے، اس کا نمبر بسم اللہ ہے. صحیح. تو اس پرواز میں بھی آ گیا. مجھے کافی ماں باپ کی طرف سے ناراضگی ملی کہ تم ہمارے بیٹے، اور تمہیں ہم نے پلاٹ بیچ کے باہر پڑھایا تھا، اور تم ایک بڑی اچھی پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کے ساتھ فائنینشیل اسٹریٹجی کنسلٹنٹ ہو، اور اب تم نے کیا کیا ہے، اور تم سے اب شادی کون کرے گا. So my story was like any other story, that you have to take choices, you have to take chances if you want to create change. So you must start at a younger age. So I took that decision to come back, and then my parents embraced me and they helped me indulge in the school. But we were not the parachuters, we were the grassrooters. ہم نے یہ نظام انہیرٹ نہیں کیا،
ہم نے والدین سے سیکھا اور ان کے ساتھ ان کے سائے تلے یہ نظام گراس روٹ کر کے اوپر لے کے آئے. تو پہلے میں اسکول کے اندر جب میں آیا تو میرے پیرنٹس نے جو اسلام ہیڈ آفس میں انہوں نے کہا ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے, آپ بہت کوالیفائڈ ہو. تو اسلام آباد میں F7 میں ایک اسکول تھا, تو وہاں پہ جو ریجنل ڈائریکٹر تھیں ان کو انہوں نے یہی کہا کہ فیصل کو آپ پریشان کریں تاکہ یہ مہینے میں واپس لنڈن چلا جائے. صحیح ہے. تو میں نے پھر اکاؤنٹنگ پڑھانی شروع کی, کالج کاؤنسلنگ کرنی شروع کر دی, ایڈمیشنز ایڈوائزر بن گیا بچوں کے, اسکول کا کمیونٹی کاؤنسلر بن گیا. میں نے ہر وہ کام کیا جس کی وجہ سے مجھے میرا بچوں کے ساتھ تعلق اور تعلیم کے شعبے کے ساتھ جس کے تھرو میں تخلیق کر سکا, تشریح کر سکا سلیبس کی, کلاس رومز اینڈ کریکولم اینڈ کمیونٹی کو انڈرسٹینڈ کر سکا. تو میں اس ریسٹورینٹ اونر کا بیٹا ہوں جس نے کچن میں بھی کام کیا ہے, جس نے ایز اے ویٹر بھی کام کیا ہے, جس نے ایز اے شیف بھی کام کیا ہے, اینڈ اس نے سارے کا سارا ایکو سسٹم سے گزر کے یہاں آئے ہیں. ایکسلنٹ. سو اگین میں لاٹس آف کویسچنس فار یو. کس چیز نے آپ کو پاکستان, مطلب آپ باہر رہے, آپ نے وہ ایک اسٹینڈرڈ آف لائف دیکھی, وائی پاکستان, مطلب یہ کیوں نہیں کہ میں نے واپس جانا ہے, اب تو میں نے یہ سیٹل کر دیا, اب یہ میں نے بلڈ بھی کر لیا. کول پاکستان سے بہتر کوئی دنیا میں ملک نہیں ہے. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جی, یہ پکچریں لگاتے ہیں باہر کی, ہم گئے ہالیڈے پہ, آپ ضرور ٹریول کریں. ٹریولنگ از اے لگژری, اٹ از اے نیسیسٹی, اٹ از ایجوکیشن, اٹ اوپنز یور مائنڈ. تعلیم میں کہا جاتا ہے دا ریئل پرپز آف ایجوکیشن is to replace an empty mind with an open mind, کہ خالی دماغ کو آپ ٹھوستے نہیں ہو, اس کو اوپننس لے کے آتے ہو. سو آپ جب انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہو, اٹ اوپنز یور مائنڈ, اٹ میکس یو انڈرسٹینڈ ڈفرنٹ کلچرز, میکس یو انڈرسٹینڈ ڈائیورسٹی, ڈفرینس. یو کین ٹیک اے پاکستانی آؤٹ آف پاکستان, بٹ یو کین نیور ٹیک دیٹ پاکستان آؤٹ آف دا پاکستانی. یہاں پہ جو آپ کے کچہریاں ہیں, گپ شپ, ماں کے ہاتھ کے کھانے, شیندیاں, مہندیاں, دوست, کلچر, ریلیجن, آئیڈینٹی, فرسٹ کلاس سٹیزن شپ, فرام گلگت ٹو گوادر, فیملی, فرینڈس, فوڈس, دیر از سپورٹ سسٹم. ویئر ان دا ورلڈ یو ہیو دس. یو کین لیو ود اے لاٹ آف منی, ود اے لاٹ آف ریسپیکٹ, but you cannot live without compassion, without empathy, without friends, without family, without relationships. Relationships are in the home country. Wealth and recognition may be a global subject. So there is no better country than your home country. ہمارے بیرون ملک پاکستانی جو پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک بے تحاشا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, وہ مجبوری کے تحت باہر گئے ہیں. ان کا دل نہیں چاہتا وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں, اپنے بچوں کے ساتھ مسجد میں جائیں. ان کا دل نہیں چاہتا وہ دونوں عیدیں اپنے عزیز ہم وطنوں, اپنی فیملی کے ساتھ کریں. تو پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے اس کے شہریوں کے لیے, باشندوں کے لیے. تو جتنا جلدی جس کو اپرچونٹی مل جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلنٹ یونیورسل ہے. وہ چکوال میں بھی ٹیلنٹڈ بچہ ہے اور ٹنڈو محمد خان میں بھی ٹیلنٹڈ بچہ ہے. اپرچونٹی یونیورسل نہیں ہے. کچھ کو اپرچونٹی زیادہ مل جاتی ہے جن کے تعلیم ایکولائزر ہے. اگر ایک اچھی مناسب تعلیم ہر بچے کو ایک صحیح وقت پہ ملے تو وہ اس کو ایکوٹی کریٹ کر دیتی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ رہا بندہ نہ بندہ نواز. سو دیٹ از وائی I chose the profession of nobility. I chose the profession of social change, inspired by my great mother, Mrs. Rifat Mushtaq, who pioneered this profession. And I, as a young child, used to sit around her and observe her talking to her teachers, students. تو وہ جس طریقے سے پیشن اور جذبے سے امی بات کیا کرتی تھیں, بچوں کی کاؤنسلنگ کرتی تھیں, مینٹرنگ کرتی تھیں, تو مجھے ایک بہت چھوٹی ایج میں وہ امپریشنز میرے اوپر رہ گئے. تو ایز این ایکڈیمک اورینٹیڈ ینگ بوائے آئی واز کمپیٹیٹیو. میں کیڈٹ کالج حسن عبدال میں گیا, آئی ڈیڈ ویل. آئی وینٹ ٹو اے ٹاپ یونیورسٹی, آئی ڈیڈ ویری ویل. اینڈ my mom wanted me to study accountancy, which I did, and I was very lucky.
to be enrolled with PricewaterhouseCoopers in London. اس زمانے میں اتنی نوکریاں نہیں تھیں کنسلٹنگ اینڈ اسٹریٹجی ڈویژن میں. However, my heart was not happy. So I decided that I am going to listen to my heart at that time, not always mind. Once people have to choose between the heart and the mind. Once you should allow heart to speak. Once the heart speaks, then listen to your heart and then start using the mind. And if you allow mind first and then heart comes as later on, that is called employment. آپ نوکری کرو گے, اگر آپ مائنڈ کو فالو کرو گے اور ہارٹ بعد میں لے کے آؤ گے تو دین یو آر اے جاب سیکر. اگر آپ ہارٹ کو فالو کرو گے اور آپ مائنڈ بعد میں لے کے آؤ گے دین یو آر این انٹرپرینور. ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. فیصل بھائی بالکل میں سمجھتا ہوں, آئی تھنک بیکاز دی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آپ کو آئی ڈو انڈرسٹینڈ, بٹ یو نو یہ ویژن آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ دا کائنڈ آف میں خود ذاتی طور پہ ایڈوکیٹ ہوں. جب آپ نے پہلا فیوچر ورلڈ اسٹارٹ کیا اور جو جس طرح کی پرپز بلڈنگ آپ نے انفراسٹرکچر کریٹ کیا, کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس انفراسٹرکچر کو کوئی پاکستان میں میٹ کرتا ہے. کائنڈ آف مجھے وہ کراچی والا بھی یاد ہے جب آپ نے بحریہ میں اسٹارٹ کیا تھا, تو وہ فرسٹ ون. اور یہاں پہ بھی جس طرح ماشاء اللہ سے فیوچر ورلڈ ایک بہت بڑی برانڈ بن گیا ہے, اینڈ دین TMUC کو بھی آپ ایک ایک فلیگ شپ ادارہ ہے. سو واٹ واز ان یور مائنڈ کہ آپ نے ایک اتنا پرپز بلڈ چیزیں بلڈ کرنی ہے, اسٹیٹ آف دا آرٹ, اور ایجوکیشن کو آپ نے کس نظریے سے دیکھا تھا؟ واٹ واز یور ویژن؟ مائی ویژن واز دیٹ the student learns from the environment. The student learns from the facility, and environment is the teacher. And what good are grades in absence of grounds? What good is the classroom in absence of a corridor? Or what good is the school in absence of a campus? یہ تو جناب ایک شروع سارے سکولز ہمارے بھی رینٹڈ بلڈنگ کرائے کے گھروں سے شروع ہوئے ہیں. آپ جب انٹرپرینور ہوتے ہو, لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں, آپ کو ہیوملٹی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اپنی ریسورسز کے مطابق. بٹ آئی واز کلیئر, اسی لیے روٹ سے روٹس ملینیم کا جو سفر ہے 40 سال کے اندر, آئی اگریڈ ٹو ڈس ایگری ایون آن دا فیملی بورڈ, کہ میں آئی اگریڈ ٹو ڈس ایگری کہ آئی ول کریٹ این ایکو سسٹم وچ از ایکسپینسو, وچ آفرز دوز فیسلٹیز اینڈ ریسورسز. تو تعلیم کے 5 ارکان ہیں: استاد, شاگرد, نصاب, کلاس روم اینڈ اسکول. یہ 5 ارکان کو کہتے ہیں ایجوکیشن. کیمپس کے اندر ایک بیونڈ دا کلاس روم لرننگ فیسلٹیز ہوتی ہیں, ایک سینس آف پرپز اینڈ آئیڈینٹی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے وے ٹو گو اینڈ ہاؤ ڈو یو سیک یور سیلف, ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. Even though I went to army public schools and a boarding school, all the Pakistani students, those who went to missionary schools, they have a huge contribution. آپ سر سید اکیڈمی اٹھا لیں, آپ گارڈن کالج اٹھا لیں, آپ سینٹ میریز اٹھا لیں, آپ اسلام آباد کے سارے ماڈل کالجز اٹھا لیں, کنیڈ اٹھا لیں, پنجاب کالج اٹھا لیں, GC کالج اٹھا لیں, یونیورسٹی, سب کے اندر دوز انفراسٹرکچر, گراؤنڈز, وہ درخت, وہ بینچ, وہ فوڈ کورٹ, وہ مسجد, وہ آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کرتی ہے. آج پاکستان کی جتنی اشرافیہ ہیں, آپ ان سے پوچھیں واٹ آر دے میموریز. دے ہیو اے میموری آف دا ٹیچر اینڈ دے ہیو اے میموری آف دیٹ اسکول انوائرمنٹ. دے ڈونٹ ہیو اے میموری آف دا بک دیٹ دے اسٹڈیڈ اینڈ دا کریکولم دیٹ اسٹڈیڈ. دے ہارڈلی نو ہاؤ ٹو ڈو فریکشنز, بٹ دے ڈو ہیو اے میموری کہ وہ کون سا والا درخت تھا, اور وہ کون سا والا بینچ تھا, اور وہ کون سا والا پول تھا جس کے اندر ہم نے کک ماری. So I was clear. Now this costs money, time and big vision. I believe in the country, when you want to work in education, you don't seek to profit yourself. You want to profit the society. You create jobs. It is about emancipation. It is about empowerment. It is about equity. It is about diversity. It is about inclusion. And it is about empowerment. And it is about nation building. I'm very clear. There's nothing more profound than education in society. If you get $1, invest in girl-child education, because you have invested in generations. Excellent. سر اب ہم تو ایڈوکیٹ ہیں اس چیز کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یور کائنڈ آف پیپل آلویز
see and explore the opportunities around. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک entrepreneur کی سب سے بڑی پاور یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہر جگہ پہ opportunities نظر آتی ہیں with a positive mindset. میں تھوڑا سا اس پہ بھی آؤں گا. ہماری جو یوتھ امپاورمنٹ ہے آج کی جو اکنامک گروتھ ہے اس میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے ان ٹرمز آف یوتھ امپاورمنٹ؟ ساری گیم ہی یوتھ کی ہے جی. یا تو یہ مگر ڈسکوری ہمارے پاس سوری ٹو سے اپارٹ فرام دا انفراسٹرکچرز ان اسکول اینڈ ایجوکیشن سیکٹر ہم نے کوئی آئی تھنک ہم نے کچھ بنایا بھی نہیں ان کے لیے. مے بی آئی ڈونٹ نو. نہیں بالکل کچھ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے جی یوتھ کے لیے. 63% آف دا کنٹریز پاپولیشن از انڈر دا ایج آف 30. آپ مجھے بتائیں. اینڈ 7th largest youth cohort in the world. By 2050 we will be the 5th largest youth cohort. United Nations definition of young people is age 16 to 29. یہ جو آپ مجھے ابھی ینگ کہہ رہے ہیں میں جو ینگ ختم ہو چکا ہوں جی. یہ پاکستان میں ہمارا کلچر ہے, ہر بندہ کو ینگ مین کہتا ہے. وہ 60 ایئرز والا 50 کو کہتا ہے ینگ مین, 70 سے شروع کر لیں ینگ مین, وہ اس کو کہتا ہے ینگ مین. میں پہلے آپ کی قوم کو ینگ کی ڈیفینیشن بتا دوں. یہ ہے ایج میرا خیال سے 14 سے 29 ہے یا 16 سے 29 is the United Nations official definition of young people. Okay. Now, with such a large cohort of young people, what do? You don't just want to create doctors and scientists and entrepreneurs. You want to give them skills. سب سے پہلے جو ہے اسکل سے پہلے یو ہیو ٹو شیپ دیئر ایٹیٹیوڈس, ایک نیشنل اسپرٹ اینڈ پرپز. سو دا کانسیپٹ آف پاکستانیت, دا کانسیپٹ آف سٹیزنشپ, دا کانسیپٹ آف ہوپ اینڈ نیشن بلڈنگ. سب سے پہلے ایک قوم کو یا کسی پیشنٹ کو یا کسی بھی آدمی کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو امید دینی ہوتی ہے. تو جو تعلیم ہے اور جو پالیسیز ہے وہ امید کا کام کرتی ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے سرکار کو اور لیجسلیشن کو لوگوں کو اور اپنی قوم کو امید دینی ہے. خالی حلقے کے نمائندے نے اپنی یوتھ کو ووٹ لینے کے لیے امید نہیں دینی. ایک نیشنل سینٹیمنٹ آف پرائڈ, وہ کیا ہوتا ہے ابھی مارکہ حق کے بعد وہ نیشنل سینٹیمنٹ آف پرائڈ کریٹ ہوا ہے, ایک نیشنل اسپرٹ اینڈ پرپز کریٹ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ایز اے سیکورٹی اسٹیٹ وی آر اے پاورفل سیکورٹی اسٹیٹ, وی آر اے لیجٹ سیکورٹی اسٹیٹ, وی ہیو دا کیپیسٹی اینڈ دا تھریش ہولڈ ٹو سیو دا کنٹری فار اینی انیمی ڈیزائنز. یہ ایک کنسٹرکٹ ہے, اس کو آپ نیشنل سیکورٹی کنسٹرکٹ کہہ لیں. اس کنسٹرکٹ کے اندر جس طریقے سے پاکستان سرخرو ہوا ہے اس سے بھی آپ کی نیشنل پرائڈ آتی ہے. البتہ 23 مارچ اور 14 اگست جھنڈا لگانا اور جھنڈا لہرانا, it is the celebration of that particular day, but active citizenship is something else. Active citizenship means کہ آپ کیا سبز لال بتی پہ روک رہے ہیں کہ پاکستان میں تو لال بتی محض ایک انڈیکیشن ہے کہ لیفٹ رائٹ دیکھو دائیں بائیں, اور آپ کی موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر موڈ ہے تو رک جاؤ, اور اگر نہیں ہے تو ایمبر پہ چلے جاؤ, اگر نہیں ہے تو سبز سمجھ لو. اور پیچھے گاڑی میں جو بچے ہیں وہ تیلی دیتے ہیں ماں باپ کو, ابو آپ تو بڑے بورنگ ہیں, آپ ریڈ لائٹ پہ رک گئے. امی جو ہے وہ ریڈ لائٹ توڑ دیتی ہیں. تو انفورسمنٹ, ایکٹیو سٹیزنشپ, پولوشن, نان لٹرنگ, انوائرمنٹ, کلائمیٹ چینج اینڈ آپ کا رویہ, آپ کے پیشنس, آپ کے اصول, آپ کی قوم کی کامن ویلیوز. پہلی چیز ہے وی نیڈ ٹو بلڈ سینس آف نیشنل پرائڈ. نمبر 2 وی نیڈ ٹو بلڈ کانسیپٹ آف ایکٹیو سٹیزنشپ کہ یہ وطن تمہارا ہے اور تم ہی ہو اس کے نگہبان. یہ جو کانسیپٹ ہے پاکستان میں کہ پاکستان کے اندر سیکورٹی کی اور اس کی قومی سلامتی کی ذمہ داری خالی افواج پاکستان کے پاس ہے, یہ غلط ہے. اس کی سیکورٹی اینڈ اس کی قومی سلامتی کی ذمہ داری ہر پاکستانی شہری کے پاس ہے. ایوری سٹیزن از ریسپانسبل ٹو پروٹیکٹ پاکستان اینڈ پاکستانز ایسٹ, its roads, its streets, its community, its district. Every citizen, آپ کہو گے میں تو کسی سرکاری ملازمت میں نہیں ہوں یا میں افواج پاکستان میں نہیں ہوں. ہر شہری کی ذمہ داری ہے اس ملک کے مستقبل کی پروٹیکٹ کرنا اور اس ملک کے فیوچر کی. تو نیکسٹ پوائنٹ ہے سکلز دینا, جو اسکیل پہ کام ہوتا ہے, ہنر سکھانا بچوں کو, پروفیشنل سکلز, سوشل سکلز, میٹرک ٹیک, ایف اے ٹیک. اس کے بعد ہولسٹک ایجوکیشن, ڈگریز
not for the sake of employability, but the sake of solving problems, critical thinking, SDGs के problem, ESGs के problem, climate के problem, security के problem, out of school children के problem, social action के. Next है emancipation and empowerment of women in society, bringing gender equity, bringing no citizenship, no society can move unless the women, the workforce, they work together. So empowerment of Pakistani women. नेक्स्ट है एग्रेरियन बेस, हमारा जो एग्रेरियन सिस्टम है, जो हमारे सनत काश्तकार हैं उनको सपोर्ट करना, एंड एक पूरा इनेबलिंग इकोसिस्टम है. तो अब इस इकोसिस्टम की 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारी सूबों के पास है. दे मस्ट फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन. आप खाली एक अच्छी होलिस्टिक एजुकेशन दे दें, आपने एक बुनियादी जिम्मेदारी आर्टिकल 25A की पूरी की. स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फंडामेंटल लिटरेसी टू ऑल सिटीजन्स फ्री ऑफ कॉस्ट. फिर आ जाती है उसके बाद जो इकोसिस्टम है कि भाई एक बंदा जिसके पास डिग्री है, क्या उसके पास जॉब है? तो उस इकोसिस्टम पे वी नीड अ लॉट ऑफ इंक्यूबेटर्स, we need a lot of co-working spaces, we need a lot of venture capital, we need people to now mentor. Each one should teach one, each one should empower one. So we need to build a culture of community of giving, and we need to come together as Pakistanis, as a federation. I do meet Balochis, I meet Sindhis, I meet Punjabis, I meet Pashtuns, Kashmiris and Gilgiti, but I don't see Pakistanis. It's time I would like to see Pakistanis. And if you want to be a Pakistani, then you need to understand that it is about 4H: your head, your heart, your hands and your home. Use your head, दिल से काम करो, हाथों से काम करो, और इस ममलकत रियासत फलाई जमहूरी पाकिस्तान को अपना घर समझो. हम अपने घर को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाते हैं. मुझे एक जो प्लॉट मिलता है मैं उस पर एक स्कूल बना देता हूँ, कोई हॉस्पिटल बना देता है, कोई नेस्टैप एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है. तो हम अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये वतन भी हमारा है और इसको भी हमने प्रोटेक्ट करना है. ये जिम्मेदारी पाकिस्तानी यूथ की है. And the digital economy, the online opportunities which they await the student. So the most important thing is that जैसे पुराने ज़माने में हमारे दादा नाना हमें एक फेरी टेल्स और एक कहानियाँ सुनाया करते थे, और बड़ी फ़नी कहानी थी, कुछ कोई शेर पे थी तो बकरी पे, और फिर हर बंदा एक ये कहता था बेटा हम अपने गांव के अंदर ये थे, फिर पढ़ के आए. फिर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, हम ख़ानदानी हैं जिस पे मुझे काफ़ी इतराज़ है कि एक ख़ानदान कहता है मैं ख़ानदानी हूँ तो बाकी कौम नहीं है. तो सब ख़ानदानी है. इस ख़ानदान का नाम पाकिस्तान है और हम पाकिस्तानी हैं. अच्छी बात है. सो मुझे बड़ी खुशी है इस बात पे. आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है कि हम ओनरशिप ऑब्वियसली हमें लेनी चाहिए इस मुल्क की, डिस्पाइट ऑफ द कंप्लेनिंग बिहेवियर. बट हमें आई गेस आई एम हैप्पी कि आप इन लाइंस पे सोच रहे हैं. और आई थिंक वो बच्चा जो एक रॉ मटेरियल के तौर पे आपके पास आ रहा है, अगर उसका ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि मेरी सेंस ऑफ ओनरशिप है, मुझे लेनी है, तो मैं समझता हूँ कि हम आगे अच्छा काफ़ी एक पॉजिटिव साइड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अभी आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है और बड़ा इंक्रीज़ हुआ है एक टॉपिक विच इज़ ग्लोबल सिटीजनशिप. उसके बारे में मैं आपका इंटेक लेना चाहूँगा कि एक बड़ा एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि जी ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव, हमें वी शुड पार्टिसिपेट इन दी ग्लोबल इकोनॉमीज. देखिए, there are 3 P's: people, planet and profits. ये planet है, इस पे लोग रह रहे हैं और प्रॉफिट कमाते हैं और माशरे को, planet को प्रॉफिट भी करते हैं. ये कैसे चलेगी इक्वेशन? ये तब चलेगी जब आप पार्टनरशिप्स बिल्ड करोगे फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड. जैसे आप कहते हो पाकिस्तान में अमीर गरीब का गैप है, इसी तरह दुनिया में डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का बहुत बड़ा गैप है. अफ्रीका में पावर्टी, लिटरेसी, हेल्थ का गैप है. पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, क्लाइमेट चेंज, जेंडर पैरिटी, गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं. साउथ एशिया में डिफरेंट चैलेंजेस हैं. ग्लोबलाइजेशन इज आउट ऑफ फैशन. पॉपुलिज्म एंड नेशनलिज्म इज इन फैशन.
پہلے ہوا تھا کہ دس از اے گلوبل اکانومی, دس از اے گلوبل ورلڈ, دس از دس, بٹ ناؤ again the countries are locking their borders. They are saying no to immigration. They are not showing patience for difference and diversity. The new laws in the UK and the president-elect in the president of United States, their policies are very clear. In their countries, it will be America first. In Britain, it will be Britain first. Europe says that it will be European Union first. سو جو گلوبلائزیشن کا دور ہے میری نظر کے اندر دیٹ از اوور. ناؤ نیشنلزم کا اور نیشنل ڈی گلوبلائزیشن کا دور ہے. اس ڈی گلوبلائزیشن کے دور کے اندر آپ نے اپنی نیشنل آئیڈینٹی, نیشنل پرائڈ, اس کو پریویل کرنا ہے. یو ول ہیو ایکسیس ٹو دا ورلڈ, ہاؤ ایور اٹ ول بی انکلوسیو آف یور سٹیزنشپ of your home country, which is Pakistan. If you think that you will be living in Portugal and you will be living in Canada and Australia and that you will have nothing to do with Pakistan, that door is over. So globalization is going through deglobalization. اسی لیے میں لوگوں کو بولوں گا کہ اپرچونیٹیز کریٹ کریں. ایک بندہ ہے وہ کہے گا کہ جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں ساؤتھ پنجاب میں ہوں یا میں بلوچستان میں ہوں. بھائی تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی زمین تو ہے نا, اتنا بڑا صوبہ ہے, اس کے اوپر آپ ایگریکلچر کریں, سولر پینل لگائیں. نہیں میرے پاس سولر پینل کے پیسے نہیں ہیں. سولر پینل کے پیسے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی گرانٹ سے انسان کو مل جاتے ہیں. سو کچھ کرنے کی صلاحیت اور ایک جستجو بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں نہیں سمجھتا دیٹ دے ول بی اے پلیس فار اس ان دا ورلڈ. دا بیسٹ پلیس فار اس از آور اون کنٹری. اٹس بیٹر یو ایکسیپٹ اٹ اینڈ وی آر گریٹفل کہ پچھلے 70-77 سالوں میں ہمارے اوورسیز پاکستانی نے دن رات محنت کر کے پاکستان کو یہ قیمتی زر مبادلہ بھیجا ہے. لیکن آنے والے وقت میں یہ کتنا سسٹینیبل ہے. آپ کے سامنے گاڑیاں رائڈ ہیلنگ جابز لے گئی. ہاسپٹیلٹی سیکٹر, نئے ہوٹلس کے اوپر ریسیپشن ہی نہیں ہے, اسٹاف ہی نہیں ہے, سیلف چیک ان ہے. سیلف چیک ان فلائٹس پہ آ گیا. ٹکٹس پہلے فیل ہوتی تھیں, اب تو ٹکٹس فیل ہی نہیں ہوتی. تو ایون دا ریلیشن شپس ہیو بیکم ڈیجیٹل جی. تو چیٹ جی پی ٹی, آپ سندر کا گوگل کے سی ای او کا انٹرویو دیکھیں, آپ بل گیٹس کا انٹرویو دیکھیں, both of them have alarmed the world کہ چیٹ جی پی ٹی is going to be a big threat to humanity. So wherever the human relevance and human emotion will prevail, that has got to do with your citizenship and that is where you belong to. نہیں یہ تو بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اے آئی کے بعد ایچ آئی پہ بہت زیادہ بات ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس جو ہے اس کا کہاں پہ ہوگا, جسٹ بیکاز کہ ہم ہر ایک انفارمیشن اپنی اے آئی پہ لے جائیں گے. میں اس پہ یہ بھی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایجوکیشن کا, سنس اے آئی آ گیا ہے اور سنس یو مینشن چیٹ جی پی ٹی ایز ویل, ایجوکیشن کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ لوگ جو ہیں وہ موو کریں گے اس طرف کہ نہیں تھا اب تو اے آئی آ گیا مجھے کیا ضرورت ہے, یا اس کا کتنا کوئی امپیکٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جی گپے مارتے 100 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 21ویں صدی کے اندر ٹیکنالوجی ول ریپلیس دا ٹیچر. ذرا ان سے پوچھے, ان کو بھی قومی احتساب بیورو میں لے کے جائے نا. یہ جو ہارورڈ کی اوپن سورس ہیں تو آکسفورڈ اینڈ کیمبرج جو ہمیں لیکچر دیتے ہیں, ان کو ذرا نوٹس بھیجیں آپ. میں سمجھتا ہوں یہاں سے اداروں سے بولیں, ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ جی ٹیکنالوجی ول ریپلیس دا ٹیچر. Technology will not replace the teacher. The teachers, those who do not use technology, shall be replaced by the ones, those who do use technology. Technology is an enabler. Technology is a facilitator. Technology is a catalyst. یہ کہتے ہیں کہ جی اے آئی, میں پوچھتا ہوں کہ آرٹیفیشل ہے کہ انٹیلیجنٹ ہے, پہلے فیصلہ تو کرو. یہ انسان کہیں نہیں جا رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں کنول صاحب, اسپینش فلو 100 سال پہلے آیا تھا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے انسانیت کہ ہم کووڈ سے گزریں گے اور زندہ نکلیں گے. کووڈ ہماری جنریشن نے کووڈ دیکھی. 1.6 بلین 1.6 ارب طالب علم ہے دنیا میں, وہ سارے کے سارے تعلیمی نظام کی بندش ہو گئی, اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا کی سب سے بڑی بندش تھی. اب اساتذہ آن لائن چلے گئے, طالب علم دنیا کے آن لائن چلے گئے. بڑی سے بڑی یونیورسٹیز پاکستان کی, برطانیہ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, سب آن لائن. اب مجھے بتائیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, اے آئی تقریباً آ چکی تھی, چیٹ جی پی ٹی موجود ہے.
انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ آف تھنگز ہے, ایکسیس ہے, ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہے, انفراسٹرکچر ہے, تو کیا ضرورت تھی کہ تعلیمی ادارے واپس کھلیں؟ یہ جو بڑے بڑے انفراسٹرکچر میں نے بنائے, میں نے تو سوچ لیا تھا کہ آگے جا کے اس کو کس کا الٹرنیٹیو یوز کریں گے, مے بی ہیلتھ کیئر میں یا ہاسپٹیلٹی کے اندر, تو یہ تو کھلنے ہی نہیں چاہیے تھے. یہ کیوں کھلے واپس اور زیادہ بچوں کی انرولمنٹ ہوئی؟ ذرا سوچئے, سوال یہ ہے, ہیومینٹی, سوشل کنیکشن, emotion connection, living together in school. The student does not go to study curriculum. Curriculum is always a source of variculum and it is always hariculum. Curriculum وہ پڑھا رہی ہوتی ہیں استانیاں, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ٹیچنگ تو کر رہی ہوں بٹ لرننگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو ٹیچنگ stops when you enter the classroom. Learning begins after you enter the classroom. Coming back to the topic, so what happened? اسکولس کھلے اور لوگوں نے جو اپنے بچوں کو اسکولس میں واپس بھیجا, بیکاز چلڈرن کین ناٹ بی اے پرزنر آف ہیومن کانشیس. بایولوجی اٹ کین بی ٹاٹ ان دا گارڈن ایٹ ہوم, کیمسٹری کین بی ٹاٹ ان دا کچن ایٹ ہوم, فزکس کین بی ٹاٹ تھرو یور ٹوائز ایٹ ہوم, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس could be taught through your mobile iPhone at home, and art can be taught through a pen and a paper at home. Why did they send their children back to schools, colleges, university? Human connection, human quotient, social quotient, emotional quotient, وہی چیز جو ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے. مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, حقوق اللہ, حقوق العباد, اللہ کے بندوں کے حقوق, ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنا. تو جناب عالی, یہ تعلیم اور یہ تدریس اور یہ جو جتنی ہماری درسگاہیں ہیں, ان کا مقصد خالی نصاب اور کتاب نہیں ہے. ان کا مقصد ہے آپ کے بچوں کی سوشل اور ہیومن اینڈ پرسنل سکلز ڈیولپ کرنا, پرسنالٹی, ہولسٹک پرسنالٹی. ایک کلاس کے اندر 18, 20, 22 بچوں کے اندر ڈفرینس اینڈ ڈائیورسٹی ہے. دا چلڈرن دے نیگوشیٹ their higher order thinking skills, their small muscles, large muscles, their cognitive abilities and how they manage. It develops their personality. They negotiate themselves with their peers and with their teachers, and they interact with the classroom, the corridor and the campus. نہیں, I 100% agree. It's not about the curriculum, obviously it's all about the ecosystem. بچے نے سوشل بھی ہونا ہے, اور انسان ویسے ہی ایک سوشل اینیمل ہے, تو اس کو تو ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی. سو ایک اور چیز بھی ہے, بینگ پیرنٹ, بچہ اسکول آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی اب یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ اسکول کی ہے. یہ بڑا ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی بھی ہے, اور مگر کوئی مطلب ہم کنکلوژن پہ نہیں پہنچتے. کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پیرنٹ کو ہونا چاہیے, اور وہ کیا رسپانسبلٹیز ہیں جو اس کو لینی چاہیے, اور وہ کہاں کون کون سی وہ ذمہ داری ہیں جو کہ وہ اسکول کو دے کے کہتا ہے اچھا جی میں اب آگے بری ذمہ ہوں, میں نے بچہ دے دیا. I'm happy آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا. تو گزارش یہ ہے کہ جی یہ پاکستان میں یہ جو فادر حضرات ہیں, ابو حضرات ہمارے, یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد فرینچائز پہ بیگم صاحبہ کو دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیگم یہ بچہ آپ کا ہوا. بیگم صاحبہ جب بچہ اسکول جانا ہوتا ہے وہ فرینچائز پہ اسکول کے حوالے کر دیتی ہیں ہمارے پاس. تو بیسیکلی فرینچائز سسٹم چل رہا ہے. ماسٹر فرینچائزی ابو امی ہے, انہوں نے بچہ فرینچائز پہ ہمیں دیا ہوا ہے. اچھا, سوال یہ ہے کہ از اسکول این ایکسٹینشن آف ہوم اور از ہوم این ایکسٹینشن آف اسکول؟ ذرا سوچئے کہ کیا گھر اسکول کی ایکسٹینشن ہے کہ کیا اسکول گھر کی ایکسٹینشن ہے؟ اب والدین کہتے ہیں کہ جی ہم نے پرائیویٹ تعلیمی ادارے کو فیس جمع کرائی ہے بھاری, ٹھیک ہے جی, تو اب ہمارے بچے کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی یہ ادارہ صبح 8 بجے سے 2 بجے کے درمیان کرے. تو باقی ٹائم پہ جو آپ نے اس کو اوپن ایکسیس دیا ہوا ہے, آئی فون 7, 1, 7 پرو میکس واٹ ایور, نیٹ فلکس, کافی شاپس میں انکنٹرولڈ فیملی فرینڈس, بچے شہندیوں پہ جا رہے ہیں, 4 دن شہندی سیلیبریٹس ہو رہی ہیں, پری شہندی, ڈھولکیاں, عمرے پہ اکیڈیمک ایئر کے اندر ایک عمرہ پہلے سیمسٹر میں, دوسرا عمرہ. تو دنیا کے اندر کہاں پہ تعلیم کو اور تربیت کو اتنا کیجولی لیا جاتا ہے؟ یہ میوچل ذمہ داری ہے جی. جواب
اسکول از این ایکسٹینشن آف ہوم اور ہوم این ایکسٹینشن آف اسکول, میوچلی انکلوسیو, دونوں کی ذمہ داری ہے, اساتذہ, والدین اینڈ طالب علم. اٹ از اے میوچل. اب ہوا یہ ہے, پہلے کہتے تھے جی ٹرائنگل ہے بٹوین دا پیرنٹ, ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ. اب ٹرائنگل ختم ہو گیا جی کنول صاحب, اب سرکل ہے. سرکل ہے, ان دا سینٹر آف دا سرکل اٹ از دا اسٹوڈنٹ. اب جو باقی کیئر گیورز ہیں, والدین, اساتذہ, اسکول, انتظامیہ, پالیسیز, جو جہاں بچہ بھاگے گا ہمیں اس کے آگے آگے پیچھے ایڈجسٹ ہونا ہے. سو وی آر دا سرکولر اگین اراؤنڈ دا ریڈیس. تو اب بچہ فکسیٹڈ نہیں رہ سکتا, بچے کی ایکسپیکٹیشنز, اس کی کوگنیٹو ایبلٹیز ڈفرینٹ ہیں. سو لہٰذا پیرنٹس ہیو اے ہیوج رسپانسبلٹی. یہ کوئی سوچے بھی نہ کہ تربیت کی ذمہ داری والدین کی نہیں ہے. ان کو ویلیوز دینا, ان کو ورچوز دینا, ان کو اچھی باتیں بتانا, اور یہ ذمہ داری اتنی اساتذہ کی بھی ہے. کوئی دونوں میں سے ایک پارٹی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ کس کی زیادہ ہے, دونوں کی برابر ہے. دس ذمہ داری از میوچلی انکلوسیو. تو والدین نبھا رہے ہیں جی, اور بہت محنت کرتی ہیں پاکستان میں پیرنٹس, فادرز اینڈ مدرز. جنرلی پاکستانی بچے یہ ہارڈ ورکنگ انٹیلیجنٹ بچے ہیں. اس خطے میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا, ساؤتھ ایشیا میں یہ جو ماؤں نے جو بچے جنے ہیں, یہ بچے نیچرلی انٹیلیجنٹ بچے ہیں. دے آر ویری اسمارٹ. آپ یورپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, جی ڈی پی ہے, اکانومی ہے, ٹیکسیشن ہے, انصاف ہے, لیکن ہیومن انٹیلیجنس اتنی نہیں ہے جتنی ساؤتھ ایشیا میں ہے. اسی لیے آج امریکہ کی جتنی بھی $1 بلین کمپنیز کے سی اوز ہیں وہ سارے کے سارے ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ کے ہیں. اور آپ نان فارمل سیکٹر میں دیکھ لیں, ہاور ایبلٹی, جس طریقے سے ہم جگاڑ کرتے ہیں, ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں. کون سی چیز ہے جی جو ہم نے نہیں کنسٹرکٹ کی؟ کون سی آپ مجھے بتائیں کہ آج سائنس میں, اسپیس میں, ٹیکنالوجی میں کیا آپ نے برتری حاصل نہیں کی؟ سو وین یو ہیو energy, when you have nuclear, when you have technology. اب تو کنول صاحب اسکولوں میں یہ نہیں بتانا بیٹا اسکائی از دا لمٹ, اسپیس از دا لمٹ, اسکائی از ناٹ دا لمٹ. اور یہ جو ہمارے اساتذہ بچوں کو بتاتے ہیں بیٹا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, بالکل بھی نہیں بولنا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. سلو اینڈ اسٹڈی ڈز ناٹ ون دا ریس, فاسٹ اینڈ کنسسٹنٹ ونز دا ریس. اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ سلو چلتے رہو. جس طریقے سے ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے, سوشل اینڈ کلچرل پریکٹسز, کلائمیٹ از ایوالونگ, تو لاٹ آف تھنگز آر چینجنگ. تو دیٹس وائی وہ سم ون سیٹ گل ود گئی ہے مختاریہ. بالکل صحیح ہے. اچھا فیصل بھائی, آپ نے ڈفرینٹ پیراڈائمس دیکھی ہیں سنس یو آر ایسوسیٹیڈ ود ایجوکیشن سیکٹر. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو بچہ آ رہا ہے وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے, کتنا وہ پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ ہے؟ کیونکہ آپ کی جو آبزرویشن ہے وہ ہم لوگوں سے زیادہ ہے, آپ کی روز کی انٹریکشن ہے. کیا کوئی شفٹ آپ نے دیکھی ہے پیچھے کی؟ ویری گڈ کوشچن. میسو شفٹ. ہمارے زمانے میں تو کوشچن ہی نہیں پوچھ سکتے تھے. استاد سے کوشچن پوچھنا کنول یا ڈسٹر آتا تھا یا چوک آتا تھا. وہ تو پیرنٹس کہتے تھے نا کہ چمڑی آپ کی ہڈی پتہ نہیں اس طرح کا کچھ ہوتا تھا. تو وہ اب خیر لا آ گئے ہیں. اب تو دیکھو دیر از نو کارپورل پنشمنٹ ایون ان بورڈنگ اسکولز, ایون ان کیڈٹ, ہمارے بعد آنا تھا. ہاں اب ایون ان کیڈٹ کالجز دیر کین بی نو فزیکل انگیجمنٹ ود اینی اسٹوڈنٹ. آپ نے پوچھا کہ کوشچننگ, تعلیم کی بنیاد انکوائری ہے, انکویزیٹیونیس ہے, کوشچننگ ہے, کیوروسٹی ہے. تعلیم کی بنیاد ہے. پہلے بچہ مشکل سے ایک سوال 2 پوچھ لیے. گرلز آر یوزلی کوائٹ انٹیلیجنٹ اینڈ دے آر ویری کویسچنیبل اینڈ سم بوائز. اچھا اب یہ ہو گیا چیٹ جی پی ٹی سے بچہ 10 سوال 50-100 سوال پوچھ رہا ہے. سو جو اے آئی سے جو پرومپٹنگ شروع ہوئی ہے, پرومپٹ اور چیٹ جی پی ٹی سے, ایون آپ کا ایک نان فارمل سیکٹر میں جو جس کے پاس ڈگری نہیں ہے, میٹرک پاس یا ایف اے پاس جو لڑکے ہیں وہ بھی کویشچنس کر رہے ہیں. تو دیکھیں ٹیکنالوجی نے ایک طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دا مائنڈ از ناٹ ورکنگ. یہ غلط کہہ کہ مائنڈ از ناٹ ورکنگ. Technology, AI and Chat GPT is enabling people to question. So people are asking 100 questions. So in the classroom, the teacher must be informed. They must have the knowledge, the skills and the right teaching strategies to answer the question. کیونکہ بچہ تو ویسے ہی AI and Chat GPT کی prompting کر رہا ہے. تو جیسے پروفیسر احسن اقبال صاحب نے ریسنٹلی میری کانفرنس میں کہا
کہ مائنڈ سپر کمپیوٹر ہے, آپ اس کو جتنی بیسک اینڈ بنیادی پرومپٹ دو گے وہ اتنا ہی رسپونڈ کرے گا. آپ پرومپٹس کا لیول بڑھاتے رہو وہ اتنا ہی رسپونڈ کرے گا. تو پرومپٹنگ بڑھ گئی ہے, کوشچننگ بڑھ گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں جواب دو, تو اب ہر بندے کو احتساب دینا ہوگا, جواب دینا ہوگا. حلقے بندیوں میں, کانسٹیٹوئنسیز میں ہمارے پارلیمنٹیرینز کو جواب دینا ہوگا, بحیثیت اساتذہ ہمیں جواب دینا ہوگا. گورننس میں ہمارے جو سوشل اینڈ پولیٹیکل اینڈ نیشنل گورننس کا سسٹم ہے, سو یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں ٹیکنالوجی از گوئنگ ٹو میک پیپل برین ڈیڈ, رانگ. اٹ از allowing. اب تو وہ جب آپ کوشچن کرتے ہو وہ آگے سے کہتا ہے کہ پلیز ٹیل می واٹ مور ڈو یو وانٹ, ہاؤ شوڈ آئی میک اٹ بیٹر, are you happy with the response or shall I give you an adjusted response or a prompt? So I am very impressed that technology is enabling people and prompting people to question, to build inquiry, and to build a concept of what do you call it, information, inquiry and questioning and critical mindedness. ایکسلنٹ. ہاں, ایکسپوجر تو میرے خیال میں بچے کو اب جو ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس بیچز, ہمارے ٹائم پہ تو گوگل بھی نہیں تھا, انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. سو ٹیچنگ پروسیسز, مطلب ٹیچنگ پہلے تھی, میں زیادہ پاسٹ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, بٹ ٹیچرس کے اندر چینجز آئیں, ٹیچرس گروم ہوئے, وہ زیادہ ایکوائپ ہوئے. تو یہ والا جو آپ ایک شفٹ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچرز اب زیادہ انٹیلیجنٹ, ایکوائپ, رسپانسو اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادہ انٹریکٹیو ہو گئے ہیں, فرینڈلی ہو گئے ہیں, یا پہلے والی ٹیچنگ میتھڈز زیادہ بہتر تھے؟ واٹ از دا ڈفرینس؟ پہلے والے جو اساتذہ جو تھے نا جی, وہ تربیت کرتے تھے جی, وہ تہذیب کی باتیں بتاتے تھے جی, وہ معاشرے کی اصلاح کے آپ کو ٹوٹکے دیتے تھے جی, وہ صحیح کی تربیت تھی, وہ ویلیوز تھے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی بات کرتے پرنسپل تھے, پرنسپلس پہ بات کیا کرتے تھے, اصول پسند تھے, سخت تھے, نالج تھا, بٹ یہ ہے کہ شخصیت تھی. دیو ڈن اے گڈ جاب. آج کی پاکستان کی جتنی اشرافیہ ہے, ملک کی لیڈرشپ, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ ایجوکیشنسٹ ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ بینکر ہو, پروفیشنل ہو, آئی ٹی پریکٹیشنر ہو یا میڈیکل سائنٹسٹ ہو, دے آل کم آؤٹ آف دا پبلک ایجوکیشن سسٹم اینڈ دا مشنری ایجوکیشن سسٹم. وی مسٹ اپریشیٹ دوز اساتذہ, وہ قوم کے معمار ہیں. اب جی لوگ کہتے ہیں کہ جی فیصل صاحب ہن وہ گل نہیں رہی. اچھا, یہ غلط کہتے ہیں, اچھا, وہ شیم کرتے ہیں, وہ کیونکہ یہ جو آج کے ماڈرن اساتذہ ہیں یہ ماڈرن ہے تھوڑے ہیں جی, وہ اس طریقے سے وہ مطلب کہ پینٹ بھی پہنتے ہیں, جینز بھی پہن لیتے ہیں, لیپ ٹاپ ہے, کوئی ای وی بائک پہ آ رہا ہے, کوئی موبائل پہ ہے, کوئی رنگ برنگے کپڑے میری طرح پہنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی فیصل صاحب وہ گل نہیں ہے, غلط کہتے ہیں. اچھا, یہ جو طالب علم اساتذہ ہیں, دے آر کمنگ فرام the new education systems. These teachers are coming from public, private schools. These people are very sharp. They are very intelligent. Even میں کل انٹر بورڈ کمیشن نے, IBCC نے مجھے چیف گیسٹ بلایا ہوا تھا. پورے پاکستان کے 100 ایگزامنرز اینڈ پیپر رائٹرز, جو پیپر پیٹرن, جس طریقے سے پیپر اسیسمنٹس کو ریفارم کرنا ہے. تو پاکستان کا گورنمنٹ کا ادارہ اسیسمنٹ ریفارمز کے اوپر اتنا بڑا نیشنل ڈائلاگ کر رہا ہے, جہاں پہ وہ یہ ڈسکس کریں کہ بھئی ہم نے آکسفورڈ اینڈ کیمبرج کے سلیبس کی طرح اسیسمنٹس کو ری اسٹرکچر کرنا ہے اور MCQs لانے ہیں, چوائس لانے ہیں. اسٹوڈنٹ ڈزنٹ فیل, دا ٹیچر فیلز. یہ جو آپ کہتے ہو نا جی ہم پرچہ اتنا مشکل کریں گے بچہ فیل ہو جائے گا, کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. میں پاکستان کے اساتذہ کو بتاتا چلوں, بچہ فیل نہیں ہوتا, اٹ از دا ٹیچر ہو فیلز. اینڈ اف پاکستان ہیز بیکم سو پروگریسو, innovative, the work our federal ministries and IBCCs and government bodies are doing vis-a-vis reflection, reform, assessment, differentiated assessment and redesign, تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جی اس کے اندر تو بہت جدت ہے, ڈیجیٹلی انکلوسیو ہے. اب کچھ ویلیوز اینڈ ورچیوز اس اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے جس اسٹینڈرڈ کے ساتھ ساتھ پہلے ہوتے تھے. بٹ دا کوشچن از, are we preparing children
for the memories of the past, or are we preparing our children for the expectations of the future? The only thing which is certain in the future, it is called uncertainty. सुन लो जी. तो ये जो बातें हैं कि जी हम खानदानी थे या हमारे उस्ताद बहुत बेहतरीन थे और आज के उस तरह नहीं है, ये गलत है. मैं कंपैरिजन्स में बिलीव नहीं करता. मेरे लिए हर बच्चा बराबर है. मैं शेमिंग में बिलीव नहीं करता. मैं एक्विटी पे बिलीव करता हूँ, अपॉर्चुनिटी में करता हूँ. तो जो आज की उस्तानियाँ और असातिज़ा हैं जनाब, इनमें बहुत क्रिटिकल माइंडेडनेस है. ये डिजिटली इंक्लूसिव है, ये रिसर्च ओरिएंटेड है, ये क्लासरूम के अंदर प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग कराते हैं, ये एक्टिविटीज़ कराते हैं और ये एम्पथी में काम करते हैं. दे आर वेरी एम्पथेटिक, दे आर फ्रेंड्स विद द चिल्ड्रन. अब आप कहोगे ये कैसा टीचर है जिसका डर ही नहीं, जिसका खौफ ही नहीं. ऐसा ही टीचर हमें चाहिए. हमें माशरे में और डर नहीं डालना, हमें माशरे में मोहब्बत पैदा करनी है, उम्मीद पैदा करनी है, होप पैदा करनी है. तो पुराने असातिज़ा को मेरा सलाम और आज के असातिज़ा को भी मेरा सलाम. मैं एग्री करता हूँ. अभी जो मैं जो डिफरेंस देख रहा हूँ, बिकॉज मेरे बच्चे भी आपके स्कूल में ही हैं, सो मैंने ये देखा है कि जब टीचर फ्रेंडली होता है और आई थिंक समटाइम्स वो कुछ जगहों पे पर्सनल केयर भी कर रहा होता है, और वो हम जब पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाते हैं तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है बच्चे की. बहुत अर्ली स्टेज पे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि अच्छा मैं कोई गलत, हर वक्त गिल्टी में नहीं होता है कि मैंने कुछ गलत किया है. सो ये मैं एक वैल्यू जो है वो देख रहा होता हूँ कि हाँ ये एक है बच्चे के अंदर. दूसरा, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग आती है कि उसको पता है कि मैंने आगे कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं. इज़ वेरी क्लियर, और उसको इस चीज़ का आइडिया होता है कि मेरा कैरियर पाथ किस तरफ जाएगा. तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे टाइम पे तो, या मैं उससे भी आगे पीछे की अगर बात करूँ तो हम तो गो विद द फ्लो करते थे कि अच्छा ये मार्क्स आ गए तो इधर चले जाएंगे, और इतने मार्क्स आ गए तो, या दोस्तों के साथ चले जाते थे कि दोस्त यार हमारे किधर जा रहे हैं. सो अच्छा, एक और चीज़ भी खैर मेरा पर्सनल उसमें था, आई थिंक आप मुझे इसका ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे. इंडियन CEOs, वो जितनी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं उनके CEOs बने, उनका एक्सेस टू, मैं समझता हूँ पावर भी है, बट द काइंड ऑफ नॉलेज दे हैव. हम क्या मिस आउट कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान के वो लोग जो हैं वो इतनी बड़ी पोजीशंस को हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे? लैकिंग क्या है? Lack of consistency, lack of professionalism, and lack of commitment to personal and professional development. Our neighbors and all people in the world, even Middle East, जाग गया है. ये जो concept था कि in Gulf and GCC countries, other people work and their own nationals don't work. Now the leadership and the youth of GCC and Gulf, they are outstanding. If you look at the vision of Sheikha Moza bint Tahani in Qatar, if you look at the vision of His Excellency Sheikh Mohammed in UAE, you look at the vision of other leaders in the Muslim world, in Bahrain, in Oman, and Saudi. Look at their example. This is a true spirit of a Muslim nationhood, how they have risen through education, through technology, through knowledge. ये schools है ना जी, they build a knowledge society, कंवल साहब. Universities, they build a knowledge economy. मुझे हंसी आती है, लोग बोर्ड रूम्स में बैठ के लेक्चर दे रहे होते हैं इकॉनमी के ऊपर, बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के अंदर. बाबा, आप लेक्चर ना दें इकॉनमी पे, आप यूनिवर्सिटीज बिल्ड करें. He who opens a door of a university or a school, he who opens the door of a university of a school closes one of a prison in society. आप खाली यूनिवर्सिटियाँ बनाएं, रिसर्च माइंडेडनेस लेके आएँ, तख्लीक करें, स्कूलों को एम्पावर करें, बिल्ड करें, बुली ना करें. स्कूल होता है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो मिशनरी हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो देही इलाके में हो. डॉक्टर होता है. लिहाजा आप स्कूलों को बुली ना करें. प्राइवेट सेक्टर इज हियर by choice for you. You have an opportunity. Private sector,
is no more an urban elite phenomena. Agree. There is a private school for 5,000 rupees a month. There is a private school for 10,000 rupees a month. There is a private school for 15,000 रुपए, 20, 25, 30, 35, 40. आप पे डिपेंड करता है. आपने अगर एमिरेट्स की बिजनेस क्लास में बैठना है और पैसे आपने जो है डेवू के देने हैं, तो ऐसा तो नहीं है. तो आपका फंडामेंटल राइट है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जहां आप टैक्स देते हैं, आप अपने इलेक्टोरल रिजीम से पूछें. जब आप वोट देते हैं, आप अकाउंटेबल करें कि जी आप हमें हेल्थ एंड एजुकेशन क्यों नहीं देते. तो जब प्राइवेट सेक्टर उस गैप को फिल करने के लिए आता है, दे शुड बी रिवॉर्डेड. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, I would suggest that Pakistanis by themselves stand alone. They're very smart kids. There are lots of stories. Those stories are not told. They're not shared. Pakistanis need to focus on good news. हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा fake news है और disinformation है and misinformation है, which is misleading the youth. हमारा all what we talk about political narratives. What have we got to do with political narratives? Why don't we build national narratives? हमारी conversations in coffee shops, in family, in homes, why do they end and start on political narratives? Agreed. Why don't we discuss ideas? Why don't we discuss incubation? Why don't we discuss passion? तो जो stories हैं, आप देखें जी, कोई जगह बता दें जहाँ पाकिस्तानी excel नहीं कर रहा. Pakistanis are rocking around the world. But their stories are not told and shared. You have less heroes to celebrate, and once a hero becomes a hero in Pakistan, you don't celebrate that hero. You try to make that hero controversial. There are lots of heroes, and I don't want to name any. I don't want to get into the controversy. So my message to Pakistanis is, recognize and celebrate your heroes. It starts from Muhammad Ali Jinnah and Dr. Allama Muhammad Iqbal, and it ends up in the modern day heroes that you have. Pakistanis really need to come out of their self-centric, independent opinion and perspective about everything. We should become a listening nation. We are very hard on ourselves as we talk a lot. We give a lot of references. मुझे पता है, मुझे इन्फॉर्मेशन है, मुझे उसने बताया, मेरे ने अब्बू ने ये कहा, मेरे चाचा ने कहा, मेरी नानी ने कहा. आप 2 मिनट के लिए बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब. सही है. आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब. आप जब कॉफ़ी शॉप्स पे बैठते हैं, अगले की सुने. आप जब गाड़ी पे ड्राइव पे जाते हैं, अगले की सुने. एक फिक्सेटेड सोच के साथ आप नेशन बिल्डिंग नहीं कर सकते. तो आई एम वेरी पॉजिटिव. आवर बॉयज़ एंड गर्ल्स, दे हैव डूइंग great stuff for the country, and Pakistan needs to fix its own challenges and limitation. Taxation is very high for the middle class. There are no such benefits for scholars, for researchers, for university professors. और जज्बाती कौम है जी, बहुत जज्बाती है. टर्किश पायलट की एक वीडियो है जिसमें उसका उस्ताद आ जाता है और पायलट अपने उस्ताद को सरप्राइज़ देता है, और वो वायरल है वीडियो सोशल मीडिया पे कि एक तुर्की का पायलट, उसको पता लगता है कि उसका उस्ताद जहाज़ में है, कैसे उसको सरप्राइज़ देते हैं. और जापान में तो उस्ताद की इज़्ज़त सेलिब्रेट की जाती है. फिर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें जापानी स्कूल में बच्चे क्लासरूम में झाड़ू लेके सफाई कर रहे हैं. हमारी स्कूल की प्रिंसिपल इंस्पायर होके बच्चों को कहती है कि आज क्लीनिंग डे है और आज आपने झाड़ू मारना है. अगले दिन वालिदैन आ जाते हैं कि हमने आपको फीस दी है और आप हमारे बच्चों को कह रहे हैं कि वो क्लास को क्लीन करें, झाड़ू पोछे के लिए दी है. तो जनाब वीडियो वायरल करते हैं, खुशियां मनाते हैं, और अपने मुल्क के अंदर असातिज़ा को और उन चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करते. वी नीड टू हैव रिस्पेक्ट. वन लास्ट वर्ड आई वुड लाइक टू से, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर. लेट्स रिस्पेक्ट आवर फाउंडर्स जिन्होंने ये मुल्क बनाया. लेट्स रिस्पेक्ट आवर डिफेंडर्स जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं. लेट्स रिस्पेक्ट आवर शहोदा. लेट्स रिस्पेक्ट आवर गाजी. आज हम जो जिंदा हैं किसी की कुर्बानी पे है ना जी. लेट्स रिस्पेक्ट आवर हीरोज, आवर शीरोज. आई कॉल द वुमेन हीरोज एज शीरोज. लेट्स रिस्पेक्ट आवर फाउंडर्स, आवर टीचर्स, our engineers, our doctors, our entrepreneurs, our government, everyone. And I would also say to the government, respect the people, respect the private sector,
respect your entrepreneurs, don't bully them, don't shame them, don't over-regulate them, live and let live, and that is how we built a better nation, a better country, and a better future. एक्सीलेंट फैसल साहब, आई थिंक ये बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज आपने दिया है. हमारे यहाँ नॉर्मली एक बच्चा जब ए लेवल्स कर लेता है उसके बाद उसने क्या करना है, क्या वो यहाँ की एक लोकल यूनिवर्सिटी में जाएगा या वो बाहर अप्लाई करेगा. यहाँ पे हमने ये देखा है, आई थिंक इस पे बहुत डिस्कशंस हो चुकी हैं कि यहाँ का जो ग्रेजुएट बच्चा होता है वो 78% अनएम्प्लॉयबल होता है, उसके पास वो एक्सपोजर ही नहीं होता, इंडस्ट्री एक्सपोजर. द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स ही बीन रीडिंग वो अननेसेसरीली होते हैं. तो हमें दूसरा फिर साथ में सिंगल नेशनल करिकुलम भी आया. इस पे मैं आपका थोड़ा सा इंटेक लेना चाह रहा हूँ कि यू नो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम ज़ाहिर सब इस इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऑलरेडी उठाई हुई है कि अगर आप ज़रा 2 मिनट के लिए सोचेंगे अगर प्राइवेट सेक्टर निकल जाए तो पीछे कुछ भी नहीं है आपके पास, वो आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बैठ जाएगा. सो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि ऑब्वियसली ये भी एक शिफ्ट होती है, एक्सपैंड होता है कि जब ए लेवल करके बच्चा जो है वो जा रहा होता है तो वो ऑब्वियसली हर कोई तो बाहर नहीं जाता है, अब लंदन की यूनिवर्सिटी में या यूएस नहीं जाएगा. वो लोकल यूनिवर्सिटी में जब जाता है तो वो कहता है ये तो मुझे रिवर्स गियर लगाना पड़ा है. इस पर मैं आपका इंटेक लेना चाहूँगा. एक सवाल है कि ग्रेजुएट्स तो बहुत हैं, एम्प्लॉयबिलिटी क्यों नहीं है. मैं बहुत सारे फोरम्स में, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में और इंटेलेक्चुअल डायलॉग एंड डिबेट्स का पाकिस्तान में हिस्सा हूँ. मुझे पाकिस्तान के जितने भी कॉर्पोरेट सीईओज, चेयरमैन्स, फाउंडर्स मिले हैं उन सब का एक ही गिला है. वो कहते हैं फैसल हमारे पास इतनी जॉब्स हैं, हमें काबिल लड़के और लड़कियां नहीं मिल रहे, हमें वो स्किल्स नहीं मिल रही, हमें वो नॉलेज नहीं मिल रहा, हमें वो सेट ऑफ वैल्यूज नहीं मिल रही. क्लियरली देयर इज अ गैप. लोगों ने PhDs की हुई हैं, MSCs की हुई हैं, MPhils किया हुआ है, BA BScs किए हुए हैं, लेकिन वो क्रिटिकल माइंडेड क्यों नहीं है, वो इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों नहीं पास कर सक रहे, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों नहीं है, वाई आर दे नॉट एबल टू बी कम्युनिकेटिव, असर्टिव एंड ओपन माइंडेड. सो देयर इज अ गैप. In having a degree is something else, but developing a profile and attitudes and skill set, talking about interpersonal skills, communication skills, critical thinking, research mindedness, independent mindedness, and also denominated by attitudes. हमारा ये भी employers complain करते हैं कि this generation in employability, their attitudes are not very focused and professional. They are talented, but they're very disruptive. एक चीज़ अगर 30 मिनट करेंगे तो 15 मिनट किसी और जगह पे माइंड चला जाएगा. They're not focused. अगर आपने एक प्रेजेंटेशन, दूसरा जो एम्प्लॉयर्स और इंडस्ट्री कंप्लेन करती है कि there is no concept of deadline on deliverables. वो मतलब deadline means deadline and that's the red line. तो यहाँ पे तो डेड लाइन इज लाइक अ फ्री लाइन, वो तो चलती है कि अपनी मर्जी से. तो नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट. Everywhere around the world, people are held accountable through certain matrices. Either there's biometric attendance, or there's weekly review, or quarterly review, or annual review. यहाँ पे लोग कहते हैं नहीं जी आप रिव्यू शिव्यू छोड़ें, मैं ये समझता हूँ और समझती हूँ कि दिस इज़ वॉट आई एम वर्थ. ऐसे नहीं होता. जो बाकी नेशंस हैं, कोरियन, जापानीज, साउथ एशियंस, दे वेरी कंप्लाइंट. पाकिस्तान में मैं समझता हूँ तलबा में और इदारों में जो हमारे तालीमी इदारे हैं, कंप्लाइंस का इशू है. इसके अंदर स्टूडेंट्स के पास दे हैव डिग्रीज, दे हैव नॉलेज, बट दे डोंट हैव द राइट एट्रीब्यूट्स, एटीट्यूड्स एंड पर्सनैलिटीज to be able to make it to the interview panels and the boardroom. बिल्कुल ऐसा ही है. So इसमें इदारों को काउंसलिंग पे कम फोकस करना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, एंड बच्चों को जो असेसमेंट रिजीम्स हैं और जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसके अंदर प्रोजेक्ट्स को लेके आएँ, असाइनमेंट्स को लेके आएँ, कोलैबोरेशन को करें. टेस्टिंग नेशंस ख़त्म हो चुके हैं. ये जो टेस्ट है ये आजमाइश है. ये इतनी आजमाइशें इस कौम पे ना डालें जी
اس ٹیسٹ کو آپ فوکس چینج کریں اسیسمنٹس پہ, اسائنمنٹس پہ اور کورس ورکس کے اوپر. اور ڈونٹ جج اے چائلڈ کہ جی اس نے اے اسٹار لیے ہیں تو بی لیے ہیں تو سی لیے ہیں تو ڈی لیے ہیں. یہ اسکولوں کے اندر جی جان ڈالی ہوئی ہے ہم نے کہ اے بی سی کتھے گئی سی, قسم خدا دی بازار گئی سی, 1 روپے دی چھالیاں. جان چھوڑیں اے بی سی کی. لک ایٹ اف ہی از ہیپی, ڈز ہی اور شی ہیو ایمپتھی, آر دے بلڈنگ آن دوز نالج اینڈ کمپیشن. پھر لوگ کہیں گے جی آپ پیسے کس چیز کے لیتے ہیں کہ اگر اکیڈیمک ایکسلنس ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اکیڈیمک ایکسلنس نہیں ہونی چاہیے, بٹ ایوری چائلڈ شوڈ سکسیڈ, ناٹ سم. سو وی نیڈ ٹو الاؤ کہ ایک بچہ اگر ایک اچھی یونیورسٹی نہیں سلیکٹ ہوا, دے شوڈ ناٹ بی شیمڈ اینڈ بلیڈ. تو ہمارے معاشرے میں ماں باپ بہت کمپیریزن کرتے ہیں جی بچوں کا, ایک بہن کا بھائی سے یہ لائق ہے یہ نہیں لائق, کزنس کا آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں. پیرنٹس شوڈ گیو دیئر چلڈرن پریزنس not presents. Parents should give their children presents, not presents. ادھر ہم برائبری ایکٹ ہے جی ماں باپ کا اور بچوں کا. ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا یہ کر لو میں تمہیں آئی فون لے دوں گا, یہ کر لو میں تمہیں دبئی لے دوں گا, یہ کر لو میں تمہیں لوئی وٹون لے دوں گا. تو گزارش یہ ہے آپ ان کو دیں برائب, بٹ بولیں یہ کر لو میں تمہیں کھانے پہ لے جاؤں گا, یہ کر لو میں تمہیں کتاب خرید دوں گا, یہ کر لو میں تمہیں اپنے تمہارے ساتھ کرکٹ کھیلوں گا. تو اپنی گول پوسٹ کو چینج کریں, تھوڑا سا جی ہلکا کھیلیں, جذباتی نہ ہو, کوئی فائدہ نہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ اینزائٹی ان دا نیشن, اور جلد بازی بھی کرتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ ڈپریشن ان دا نیشن. سیلیبریٹ یور چلڈرن. یہ والدین کے لیے, ابو حضرات کے لیے ہر چیز آپ کی مرضی سے نہیں ہو سکے گی. جو آپ نے سوچا ہوا ایک مائنڈ میپ بنایا ہوا ہے, ہر چیز انسان کی مرضی سے نہیں ہوتی. ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے وقت سے پہلے نصیب سے زیادہ. نہیں ملتا نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, زندگی دے, اس ملک کی حفاظت کرے, اور ہم سب کو حوصلہ دے, ہمت دے کہ ہم اس کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کر سکیں انشاءاللہ. بس لاسٹ میں مجھے پتہ ہے آپ کو ایک اور جگہ بھی جانا ہے, تو میں لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ سے جس اس ٹائم کے اندر جس طرح گروتھ کی ہے, برانڈ بلڈ کی ہے, آگے فیوچر میں کیا پلانز ہیں؟ الحمدللہ جی, آئی ایم بلیسڈ. آل کریڈٹ گوز ٹو مائی پیرنٹس. آئی ایم اے سن آف اے ریٹائرڈ کرنل فرام آرمڈ کور پاکستان آرمی. میں کھاریاں کینٹ میں ایک CMH ہسپتال میں پیدا ہوا. آرمی پبلک سکولز میں پڑھا جو فری آف کاسٹ ہوتے ہیں آفیسرس کے لیے. بہترین سکول ہے, آج آپ کے سامنے بیٹھا. کیڈٹ کالج حسن عبدال میں گیا. آئی ایم گریٹفل ٹو مائی پیرنٹس. آئی ایم گریٹفل ٹو پاکستان. آئی ایم گریٹفل ٹو thousands and thousands of teachers, those who are working with me, my team, my colleagues. I'm grateful to the millions of students and families, those who have been associated with our education system for the last 40 years. We are more than half the age of Pakistan, and we are older than many organizations in the country, including a political party, and we are also older than CPEC. We have contributed immensely to the growth of this country, and my passion remains making a difference through education. Now, we have been building schools, universities and colleges that will continue. Not just schools, but a focus on quality, teacher training and development. My entire focus now is on 3 things. One is building on the capacity of the teacher, because if there is a wrong engineer, a bridge will collapse. If there is a wrong pilot, a plane will crash. If there is a wrong doctor, a patient will die. But if it is a wrong teacher, a generation is buried. My entire focus will remain on developing the professional skills, capacity, knowledge, and methodologies, framework, pedagogies for teacher. Second, I am going to put a lot of focus on use of AI and digital inclusion and digital literacy. And third, within the company, I am focusing on a new educational construct, a new design thinking, کہ یہ پرچے,
یہ جو ہماری ایگزام رجیم ہے اس کو اسائنمنٹس پہ, کورس ورکس پہ, اسیسمنٹ ریفارم اینڈ ریسٹرکچرنگ, فوکسنگ آن دا سولوشن, not focusing on the question, focusing on cognitive ability and developing their positive minds and attitudes and this. At the last, my vision is that already I have given a gift of a chartered university. It is Pakistan's first institute on technology and entrepreneurship. It is called Millennium Institute of Technology and Entrepreneurship and it is in Karachi. Professor Dr. Huma Bakai, she is the Vice Chancellor, the Rector. Ambassador Masood Khan, Pakistan's former ambassador to China, United Nations and United States, and the former president of Azad Kashmir, he is the president of that university. I have given a foundation, Change in Education, which is working in support of public-private partnerships where we do capacity building, training, curriculum reforms of government schools. Also, other schools which are affected by security and which are affected by the law and order. And we have reformed many schools, including army public schools, including government schools, and including state and community schools, more than 225. That organization is called Change in Education Foundation. I also have a center. It is a think tank. It is called Center for Law and Security. وہاں پہ میرا ویژن ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو قومی سلامتی اور قومی سیکورٹی پہ پڑھاؤں. تو وہاں ہم ان سے ریسرچ کراتے ہیں لا فیئر. فیوچر کی جنگ آپ نے دیکھی ہے, وار فیئر نہیں ہے. وار فیئر پہ جنگ نہیں ہونی, قانون کی جنگ ہے, لا فیئر ہونا ہے. تو لا فیئر, فوڈ سیکورٹی, ہیومن سیکورٹی, واٹر سیکورٹی, کلائمیٹ سیکورٹی, سوشل سیکورٹی اینڈ نیشنل سیکورٹی. تو میں جو میری یونیورسٹی میں قانون کے, انٹرنیشنل ریلیشن کے اینڈ انٹرنیشنل بزنس اینڈ پالیٹکس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نیشن وائڈ ایک ایکو سسٹم کے تحت ہم ان کو ریسرچ پہ اور لکھنے پہ لگا رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو جسٹ ٹو فوکس دیم آن دیئر فیس بک and social media and digital identities. We want them to write for the nation so that they have content and collateral over there. Going ahead, I would like to put my focus on one more aspect which pains me and which gives me sleepless nights, and that is out of school children. تقریباً یہ کہتے ہیں جی 2.5 کروڑ میرے مطابق جو لرننگ پاورٹی ہے اور لرننگ لاسز, اس میں کووڈ, اس کے بعد وار آن ٹیرر, اس کے بعد کلائمیٹ ایکشن, ان ساری چیزوں کو جب آپ ملائیں میرے خیال میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد 3 کروڑ ہے. اب مجھے بتائیں کنول صاحب, آپ کہتے ہو کہ ہم ایک زندہ قوم ہے جہاں 3 کروڑ بچے تعلیم اور تدریس کے شعبے سے منسلک ہی نہیں. تو میں جو قومی اداروں میں جو تقریر کرتا ہوں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم 25 کروڑ لوگ جو اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں, ہم سٹیزنز پیدا نہیں ہوئے, ہم سبجیکٹس پیدا ہوئے ہیں. ہم سٹیزنز نہیں پیدا ہوتے, ہم سبجیکٹس پیدا ہوتے ہیں, ایلینز ہوتے ہیں. جو ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ہے وہ آپ کو سبجیکٹ سے سٹیزنری بناتی ہے. تعلیم وہ آپ کو شعور دیتا ہے, وہ آپ کو عقل دیتا ہے, وہ نفاست دیتا ہے, وہ آپ کو ایک ترغیب کرتا ہے جو آپ کو ایک ایکٹیو رسپانسبل سٹیزن بناتے ہیں. تو جب 3 کروڑ بچہ جو پرائمری فنکشنل بیسک لٹریسی سے منسلک ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی نیشنل سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے. وہ ڈس انفرینچائزڈ ہے معاشرے سے, وہ سوشل کانٹریکٹ ان پہ لگتا ہی نہیں ہے. ان کو اس سوسائٹی نے, اس اسٹیٹ نے, پروونس نے کیا دیا, اور آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ معاشرے کی ڈھال بنیں گے اور اس کا ایک پازیٹیو کریں گے؟ تو لہٰذا اسٹیٹ نیڈس ٹو ریئلائز کون سی ایسی چیز ہے جو ہم نے نہیں کی. آپ ہمارے اسکائز دیکھیں کیسے ہم نے پروٹیکٹ کیے, آپ ہمارا انفراسٹرکچر دیکھیں, ڈیمز دیکھیں, آپ ہماری موٹر ویز دیکھیں, ایسا موٹر وے یورپ میں بھی نہیں ہے جی. آپ ہمارے فیسلٹیز دیکھیں جی, ہاسپٹیلٹی, پہاڑ دیکھیں, کوئی چیز نہیں ہے جہاں پاکستان کے اندر پولیٹیکل ول, سوشل اسکل اینڈ پبلک بل, پیسہ دیں, اسکلڈ لوگ رکھیں اینڈ پولیٹیکل. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی نیشنل لیڈرشپ should sit together. This should be the agenda item number 1. اگر ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے, دشمن کا مقابلہ کرنا ہے, پاکستان کو ایک سیکیور اسٹیٹ بنانا ہے, ہمیں اپنے اندرونی خدشات کو ختم کرنا ہے. اس کے اندر سب سے بڑا خدشہ جو بچے
तालीम और तदरीस से मुंसलिक नहीं है, उन पे हमें काम करना है, फोकस करना है. इस पे नेशनल अथॉरिटी होनी चाहिए ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. A proper officer, competent one, professional should head this national commission for out of school children. उसके पास उतनी पावर एंड अथॉरिटी होनी चाहिए जितनी दूसरी गवर्नमेंट के नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास है. एंड दैट इज वेयर वी नीड टू पुट आवर वर्क, गेट आवर बॉयज एंड गेट आवर गर्ल्स टू आवर स्कूल्स. सर थैंक यू सो मच अगेन. बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके. इट्स ऑलवेज अ विज़न जो आपकी तरफ से हमें मिलता है. एंड आई मस्ट से कि हम दुआ करते हैं कि आप किसी ऐसी पोजीशन में आएँ और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे. ये एजुकेशन में रिफॉर्म्स हम देखना चाहते हैं कि ये वाकई हो, और ये आई थिंक ये सॉल्यूशंस हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो दैट्स क्वाइट पॉसिबल. सर थैंक यू सो मच आप आने का. थैंक यू कवल फॉर योर टाइम. मैं नेक्स्ट सेशन भी इंशाल्लाह आपके साथ एक और करूँगा. देयर इज लॉट टू डिस्कस विथ यू. Thanks for your time, sir. Thank you very much. It's great to be here. Thank you so much. Thank you. Keep watching CXO podcast, Talk of the Town. Like करें, subscribe करें और share करें. Thank you so much.